توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت، رب سے نکلنا، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے تمام کائنات کا، تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کی تمام جو ہے نا صفات وہ آ جاتی ہیں، اس کا خالق ہونا، اس کا رازق ہونا، اس کا مدبر ہونا، زندہ کرنے والا وہی ہے، پیدا مارنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، نفع پہنچانے والا وہی ہے، نقصان پہنچانے والا وہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو تمام افعال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ کیا اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، رزق دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کائنات کے چلانے میں کوئی اس کے شرکا نہیں ہے، جو جو اللہ کے افعال ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ربوبیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کو تمام افعال میں اکیلا مان۔ الوہیت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، کیا ہے کہ بندے کے جتنے بھی افعال ہوں، عبادات ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، قسم کھانی ہے تو اللہ کی، نظر دینی ہے تو اللہ کی، نیاز دینی ہے تو اللہ کے نام پہ، ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، تو تمام عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اسے کہتے ہیں الوہیت۔ ربوبیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے افعال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الوہیت کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ، کیونکہ الہ کہتے ہیں نا معبود کو، آگے اس کی تفسیر پڑھیں گے بھی، عبادت کو، تو بندوں نے جو عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف 100% اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ غیر اللہ کو کوئی پکارے گا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے گا، کوئی بھی عبادت جو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کر دے گا، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی، تو اس کی توحید میں نقص واقع ہو جائے گا، اس کی توحید باقی نہیں رہے گی، اس میں شرک آ جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے توحید الوہیت۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کیا ہوتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں اور بہت ساری صفات ہیں، تو اللہ نے جو کچھ اپنے لیے اسماء بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا، اور کیسے ماننا؟ اس کی شان کے لائق، مخلوق جیسے نہیں۔ توحید اسماء و صفات کا تمام کا خلاصہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ سمیع ہے نا، السمیع، تو اللہ کو سمیع معنی میں توحید کیا ہے؟ بندہ کہے کہ میں بھی تو سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ تو کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ کا سمیع ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ بیک وقت ہر کسی کی سنتا ہے، اس کا فاصلے کا محتاج نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسماء و صفات کی توحید کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ماننا جو اللہ نے اپنے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرما دی ہیں، اور تمثیل کی، تشبیہ کی نفی کر دینا، یہ خلاصہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آ جائے گی۔ اب میرا سوال ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نقطہ اختلاف تھا، جس بات پہ پھڈا تھا وہاں پر، وہ مسئلہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ سے جو اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ الوہیت کے مسئلے پر، یعنی ان کو یہ اختلاف نہیں تھا، ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ ہمارا اکیلا رب ہے، نہیں، نہ یہ تھا کہ اللہ اکیلا خالق ہے، اکیلا رازق ہے، وہ سب باتیں مانتے تھے، قرآن مجید میں بڑی واضح آیات ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ تو میرے رزق کون دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ، مارتا کون ہے؟ اللہ، پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ، ہر چیز میں وہ مانتے تھے اللہ کو، رب مانتے تھے۔ اختلاف کہاں پر تھا؟ کہ پھر عبادت کس کی کرنی ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، تھوڑی سی لات کی بھی اور منات کی بھی، عزا کی بھی، اس کے لیے بھی ذبح کرنا ہے، اس کے لیے بھی ذبح کرنا ہے، اس کو بھی پکارنا ہے۔ تو الوہیت کے مسئلے میں اختلاف تھا۔ اسی بات کی بنیاد پہ جو ہم بات سمجھنے لگے اگلی، وہ کیا ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس جملے کو اپنے پاس لکھ لیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ توحید ربوبیت کو مان لینا بندے کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات کافی ہوتی تو مشرکین مکہ مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، اصل ان کے اگرچہ توحید ربوبیت میں خلل ضرور تھا، یعنی تحقیق مکمل نہیں تھی ان کی، توحید مکمل ہوتی تو مان لیتے نا وہ الوہیت کو بھی، یعنی اس میں نقص ضرور تھا، لیکن نقطہ اختلاف وہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اصل میں لڑائی تنازع اس کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ تین باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہمارے سمجھ کی کہ قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے، بلکہ سوال مزید آسان کرتا ہوں، قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ یعنی اللہ کے متعلق جو باتیں قرآن مجید میں بیان، اللہ کے متعلق، یعنی باقی باتیں چھوڑیں، قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو یاد ہوگا الحاد والے سبق میں بھی ہم نے بات سمجھی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید یا دین اسلام اس کا بنیادی منشا کہ اللہ کے وجود کا اس بات، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے مخالفین اس میں سے 95% بلکہ 99% لوگ وہ وجود کو تو پہلے سے مانتے ہیں۔ اللہ کے وجود کا اس بات کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم۔ اسی طرح اللہ کی خالقیت یا رازقیت کا اس بات، یہ بھی قرآن مجید کی بنیادی تعلیم نہیں، نہ انبیاء کی دعوت کا محور ہے۔ تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یا انبیاء کی دعوت کا محور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے الوہیت ثابت کرنا، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مزید تفصیل وہ ہم نے جب الحاد والا سبق پڑھا تھا اصول ثلاثہ میں، تم نے تفصیل سے کی تھی کہ اس چیز کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا انحرافات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال جو سمجھنے کی بات وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ دین اسلام کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ چار باتیں ہوں گی۔ پانچویں بات ہم نے کہا توحید کی تین قسمیں، یہ تین قسمیں کہاں سے آئیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کس نے متعین کیا کہ یہ تین تقسیمیں ہوتی ہیں، اور ان کو ربوبیت کہتے ہیں، اس کو الوہیت کہتے ہیں، اس کو اسماء و صفات کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ توحید کی جو اقسام ہے یہ استقراء کی بنیاد پر ہے۔ استقراء کیا ہوتا ہے؟ استقراء ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹڈی کرنا، یعنی علماء نے
قرآن مجید، احادیث، تمام نصوص کا جائزہ لیا اور اس میں دیکھا کہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا نا وہ انہی تین کیٹیگری سے باہر نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی جو فن ہے اس کے علوم بعد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث ہے مثال کے طور پہ، ہم کہتے ہیں حدیث یا صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، یعنی مقبول ہوتی ہے غیر مقبول ہوتی ہے، پھر جو مقبول حدیث ہوتی ہے اس میں صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، فن غیری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اب کوئی بندہ پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، یعنی یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حدیث صحیح اور حسن ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں استقراء، کہ جو اس فن کے ماہرین تھے انہوں نے جائزہ لیا حدیث کا، تو یہی خلاصہ نکلا کہ حدیث یا صحیح ہوتی ہیں یا صحیح سے کچھ کم درجے کی ہوتی ہیں، اس کا نام حسن دے دیا، یا جو غیر مقبول ہوتی ہیں اس میں ضعیف ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جیسے زبان ہے، گرامر، صرف، نحو ہے۔ اب کلمہ جو ہے یہ اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں نا، اسم، فعل اور حرف۔ بندہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ عربی زبان میں یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ کہیں گے بھائی آپ کو کوئی چوتھی چیز ڈھونڈ کے نکال دو، کہاں پر ہے؟ جتنی بھی لغت ہے، عربی زبان ہے، جتنے اس کے الفاظ ہیں وہ یا اسماء ہوں گے، یا فعال ہوں گے، یا حروف ہوں گے، چوتھی چیز آپ ڈھونڈ دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انہیں کہتے ہیں استقراء کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، یعنی علماء اس فن کے ماہرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی ہی ہیں، اس سے زائد نہیں۔ بات واضح ہوگی کہ قرآن یہ جو تقسیم ہے توحید کی، یہ کہاں سے آئی؟ 5 باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات کیا ہے کہ اگر یہ تقسیم جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، اور علماء کا اپنا اجتہاد ہے، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید اور حدیث سے یہ 3 قسمیں بنتی ہیں توحید کی، کیا کوئی اور عالم اپنا اجتہاد کرے کوئی چوتھی قسم نکال سکتا ہے؟ اس کو بھی اجازت ہے جیسے پچھلے علماء کو اجازت تھی؟ سوال واضح ہوا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ علماء نے کیا نا یہ کام کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں غور و فکر کیا اور بتایا کہ حدیث کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ توحید کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، کیا کوئی اور عالم اس کو بھی اختیار ہے کہ اب جیسے پچھلے علماء نے کام کیا وہ اب غور و فکر کرے اور کہے کہ ایک چوتھی قسم بھی ہوتی ہے، مثال کے توحید حاکمیت ہوتی ہے، یا توحید اتباع ہوتی ہے، یا توحید خالقیت ہوتی ہے، یا توحید تصرف ہوتی ہے، کوئی چوتھی قسم، 5ویں قسم، 8 قسمیں بیان کر دے، 10 بیان کر دے، کیا کہتے ہیں؟ چلے میں سوال کو تھوڑا سا نا بدل دیتا ہوں، آپ نے غور کرنا میرے سوال پہ۔ توحید میں جو کچھ بھی ہم ڈھونڈیں گے وہ ان تینوں اقسام میں ہی آ جائے گا۔ سوال یوں کر لیں، میں کہتا ہوں کہ یعنی ربوبیت کی بعض چیزیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں کہ اس دور میں حاکمیت کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ انتشار ہے نا، فساد بہت زیادہ ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا معاملہ بڑا اہم ہے، یعنی علماء نے سوچا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو اس قسم کو اگرچہ ربوبیت میں آتی تھی لیکن وہ الگ سے بیان کرتے اس کی اہمیت کے پیش نظر، یعنی حاکمیت تو کہتے ہیں ربوبیت کے اندر ہی، لیکن چونکہ اس دور میں ضرورت زیادہ ہے تو اس کو الگ سے بھی بیان کرنا چاہیے۔ کیا اب ٹھیک ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں، دیکھیں جیسے توحید کی تقسیم نے کی نا کہ 3 اس کی اقسام علماء نے بیان کی، تو یہ ایک اجتہادی بات ہے نا، قرآن مجید میں یا حدیث میں کوئی نص نہیں ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے، اور یہ بات درست ہے کہ کوئی عالم اپنا اجتہاد کر کے کوئی کہے کہ یہ بعض صورتیں جو ہے نا ان کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی حاکمیت کی اہمیت زیادہ ہے، یا اس دور میں خالقیت کا لوگ انکار کریں، مثال کے طور پہ، یعنی انکار تو نہیں رہے گا لیکن ویسے میں کہہ دوں کہ اس دور میں خالقیت کو الگ سے بیان کرنے کی بڑی اہمیت ہے، فلاں چیز کو بیان کرنے کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی عالم دین توحید حاکمیت کو الگ سے بیان کر دے، خالقیت کو بیان کر دے، رازقیت کو بیان کر دے، ربوبیت کے کسی بھی یعنی اس کو الگ سے بیان کر دے، تو اصلاً کیا وہ جائز ہے؟ کیوں؟ قاعدہ کیا؟ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یعنی جو اصطلاح ہوتی ہے، جو علماء کی بنائی کی چیزیں ہوتی ہیں، اصطلاحی امور ہوتے ہیں، ان میں یعنی کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ نص نہیں ہے نا، یہ ہے بنیادی بات۔ اگر یہ بنیادی بات ہے جو توحید حاکمیت جن لوگوں نے نکالی ان سے پھر جھگڑا کیا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ تو چوتھی قسم آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں اصطلاح میں کوئی مشاحہ بھی نہیں، تو پھر آپ ان کا رد کیوں کرتے ہیں؟ تو اب وہ عمیر بھائی والی بات ہے کہ اصل میں جو علماء ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ چوتھی قسم نکالنا حرام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چوتھی قسم نکالی گئی ہے اس کے پیچھے نظریہ فاسد ہے، وہ حرام، وہ جائز نہیں، یعنی قاعدہ کیا ہے کہ اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا الا یہ کہ کسی اصطلاح کے پیچھے اس کے معنی میں، اس کے مفاہیم میں، یا اس اصطلاح کو ایجاد کرنے والے کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہو اس کے پیچھے، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں، یہ بہت ایک عام اشکال آج کل ہے، نہیں کہتے ہیں کہ کیا تو 3 قسمیں جو ہیں وہ ابن بطہ نے بیان کر دی ہیں یا ابن تیمیہ نے بیان کر دی ہیں، تو اس کے ساتھ چپک ہی گئے اور چوتھی قسم کوئی بیان کر دیتا ہے اس کو تم اجازت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں نہیں، اجازت سب کو ہے، وہ 4 بیان کرے، وہ 10 بیان کرے، اللہ کے ہر اسم کے ساتھ ایک الگ بتا دے، یعنی اللہ کے جتنے اسماء ہیں سب کے ساتھ توحید لگا دے، 100 قسمیں بنا دے، اس کو اجازت ہے، کیونکہ وہ ہے نا۔ کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ کہ ان میں سے جو بھی اصطلاح جس کے پیچھے نظریہ فاسد ہوگا، جس کے پیچھے عقیدہ باطل ہوگا، وہ اصطلاح رد کر دی جائے گی۔ تو جو حاکمیت کی اصطلاح ہے نا اس دور میں، تو توحید حاکمیت یہ بہت بڑی حقیقت ہے، توحید ہے یہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کی واضح آیت ہے نا، تو اللہ ہی حاکم ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، تو توحید حاکمیت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لوگوں نے یہ توحید نکالی، یہ اصطلاح نکالی حاکمیت کی، کیا ان کا نظریہ درست تھا؟ ان کا نظریہ درست نہیں تھا، وہ نظریہ کیا غلط تھا؟ انہوں نے توحید کو حاکمیت میں محصور کر دیا، یہ ان کی گمراہی ہے، حصر التوحید فی الحاکمیہ، وہ کہتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے؟ حاکمیت، اسی کو توحید کہتے ہیں، یا حصر کر دیتے ہیں یا ترتیب الٹ دیتے ہیں کہ یہ اصل توحید ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جیسا کہ تفہیم القرآن میں اور فی ظلال القرآن میں اور اس طرح کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ عبارات بڑی واضح مل جائیں گی کہ انبیاء اور ان کے مخالفین کا جھگڑا کیا تھا کہ زمین پر بادشاہت اللہ کی ہونی چاہیے، ایک الہی نظام کے قائم کرنے کا جھگڑا تھا، حتیٰ کہ تفہیم القرآن میں جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش ہے نا اس کو بھی یہی رنگ دیا گیا، اس کو بھی ایسے ہی پیش کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ فرعون کا دعویٰ خدا ہونے کا نہیں تھا کہ میں الہ ہوں، نہیں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میرے سے بڑا بادشاہ نہیں کوئی ہو سکتا، تو یہ عبادت جو ہے نا الوہیت، اس کو حاکمیت میں محصور کر دینا، لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ کر دینا، جیسا کہ ہم نے کلمے کے تفاسیر میں پڑھا تھا، یہ گمراہی ہے اصل میں، اس گمراہی کی وجہ سے توحید حاکمیت رد ہے، فی نفسی اور رد نہیں ہے، اللہ ہی حاکم،